تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے جو میں نے جو ہے مسئلہ 162A میں بیان کیا تھا، کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، خلفائے ثلاثہ کی شان میں مولا علی کے خطبات، 5 خطبات، ان میں سے اب یہ شیعہ کی کتاب کے اندر خطبہ موجود ہے، سنی تو ویسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں، بڑی جنگ ہے، میں خود لیڈ کروں۔ لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نچلے لوگوں کا مورائل بلند ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے آ کے ان کو سمجھایا، اور بڑے زبردست الفاظ ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے نہج البلاغہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی، جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا، وہ قلعہ ہو، یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک قلعے کے ساتھ باندھا جاتا ہے، وہ سینٹر ہوتا ہے، قلعہ قائم ہے تو جانور قائم ہے، قلعہ اکھڑ گیا تو گیا۔ تو ان کا تم مسلمانوں کا اس وقت سینٹر ہو، اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی، تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو۔ سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا نہ خواستہ ہم نے شکست کھائی اس جنگ قادسیہ میں تو ہم پیچھے سے اور کمک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے، تو پھر ایک اور مارکا لڑ لیں گے۔ کم از کم تم پیچھے ہوگے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے، ورنہ مسلمانوں کو تو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی خلیفہ ہی مارا گیا ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صحابہ میں بغدڑ مچ گئی تھی، تو حضرت عمر نے مشورہ قبول کیا، تو سیدنا عمر نہیں گئے۔ سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر صحابہ ہیں نا ان کو تھنک ٹینک کے طور پہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں سعد ابن ابی وقاص نے جیسے ہی فتح کیا نا پرشیا، انہوں نے واپس بلا لیا کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے یرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ، وہ تو طاعون کا مرض ہوا تو وہ شہید ہو گئے وہیں پہ طاعون کے مرض میں۔ تو سیدنا عمر جتنے سینئر اصحاب تھے نا ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تھنک ٹینک کے طور پہ کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے۔ یار دوسرا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی، خیبر آپ کو کس نے جتوایا ہے؟ مولا علی نے۔ خندق میں کس نے فرنٹ سے لیڈ کی ہے؟ مولا علی نے۔ بدر میں 20 سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کیے ہیں؟ مولا علی نے۔ احد میں بھی۔ تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے، خلفائے راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی، اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں۔ یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال، اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے۔ میری 42 سال ہونے والی ہے، آپ اندازہ کر لیں، 34 سال میں خیبر ہو چکی ہوئی ہے۔ تو خیبر کب لڑی گئی؟ جب حضرت علی کی عمر 28 سال تھی، آلموسٹ 28 سال کی عمر میں انہوں نے ابن عبد الود کو قتل کیا، جو 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا۔ مرہب کو قتل کیا ہے خیبر میں، ابن عبد الود کو خندق میں، اور خندق تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہوئی ہے۔ تو حضرت علی جو کہ تھنک ٹینک تھے، یعنی انٹیلیجنشیا آپ کہہ لیں، حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس تھے حجاز کے، کوفے کے چیف جسٹس ابن مسعود، شام کے چیف جسٹس ابو درداء، اور مدینہ میں چیف جسٹس مولا علی۔ تو وہ تو ایک مین پوسٹ کے اوپر تھے، اس لیے جنگیں نہیں لڑی۔ اب رہ گیا کہ وہ بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے لیے کیوں چلے گئے؟ وہ اس لیے چلے گئے کہ اس وقت مسلمانوں میں ہی 2 گروہ بن گئے تھے، حق ایمبیگوس ہو گیا تھا، مبہم ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ حضرت علی خود میدان جنگ میں اترتے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ اگر حضرت علی باغیوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں جنگ جمل صفین اور نہروان میں تو یہ قتال حق پہ مبنی ہے۔ کسی کو بھیجتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار ادھر سے تو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر آ گئے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ادھر سے عمار بن یاسر چلے جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یار وہاں تو حضور کی بیوی ہیں، اتنے جیے صحابہ ہیں، چلے عمار بن یاسر سیدہ عائشہ کے علاوہ باقیوں سے تو تگڑے تھے، لیکن پھر بھی مولا علی خود جاتے تو پھر اس میں، ورنہ تو جنگ جمل ہار جانی تھی انہوں نے اگر حضرت علی خود نہ جاتے۔ عبداللہ ابن سلام ویسے گھوڑے کے آگے کھڑے ہو گئے تھے، کہا تھا امیر المومنین آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے خطرہ ہے آپ مدینے سے نکل گئے
پھر قیامت تک دارالخلافہ مسلمانوں کا مدینہ نہیں بنے گا. حضرت علی کو بھی اس بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے بڑا فتنہ ہے جس کو دبانا ضروری ہے. تو پھر سیدنا علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دارالخلافہ شفٹ کر دیا. تو آپ مدینے میں رہنے دیتے تو مدینے میں رہتے نا. قصاص عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں، یہاں پہ بھی دھرنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ دھرنا کدھر دیتے ہیں؟ پشاور میں دیتے ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں. کیوں؟ کیپٹل سٹی ہے. تو خلفائے راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا؟ مدینہ. لیکن دھرنا دینے والے بصرہ اور کوفہ پہنچ گئے، 1000 کلومیٹر دور، کہ ہم خود بدلہ لیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے. تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے. پھر کوفہ ایک فوجی چھاونی تھی جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، رومن امپائر کو بھی جو گر چکی تھی اور پرشین کو بھی. وہ سینٹر میں، اس لیے حضرت عمر نے اپنے دور میں سے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تھا. بہرحال پھر حضرت علی کے جانے کی وجہ سے یہ معاملات سیدھے ہوئے. تو ان کی مجبوری تھی جانا، ورنہ لوگوں کے لیے معاملات ایمبیگوس ہو جاتے. آج تک نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی. تو اس زمانے میں جنہوں نے لڑنا تھا انہوں نے کیا لڑنا تھا؟ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، حضرت عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا. بخاری کے الفاظ ہیں، وہ ممبر کی نچلی سیڑھی پہ بیٹھے اور حسن ابن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں جنتی نوجوانوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے، مولا علی کا بچہ. اور کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، رسپیکٹ کم نہیں کی، آخرت جنت میں بھی عائشہ حضور کی بیوی ہیں. لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر منکم اس وقت مولا علی ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو جب یہ سینیریو ہو اس وقت مولا علی کی مجبوری تھی وہاں سے نکلنا. اور آپ دیکھیں انہوں نے بعد میں پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی. جمل میں جو دوسری طرف سے مرے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، خود سیدہ عائشہ کو عزت اور احترام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا. تو یہ کہنا کہ حضرت علی نے جنگیں نہیں لڑی ہیں، حضرت علی نے تو آپ کو سپر پاور بنوایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی سب کچھ بنا کے آپ کے حوالے کیا ہے. تو آرٹیکل پھر بھی نہیں سامنے آ گیا، اور جب برا وقت آیا پھر بھی حضرت علی کے گھاٹے فٹ ہوا ہے اور الٹیمیٹلی ان کو بھی شہید کر دیا. میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ حدیث بیان کروں گا جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کربلا والے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے. جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا. اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا. آج آپ جتنی حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب 1400 سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما، تھوڑی دعا ہوں تک نہیں قبول ہو رہی ہے. اسے کام ہی بڑا بڑا پایا ہے، بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہوا ہے. تو لیکن اب آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے. اب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یار کام ڈالا ہے. اور یہ تبدیلی اسی دور میں کیوں آئی ہے؟ پہلے تو یہ نہیں تھی. اب یعنی بچہ جو ہے وہ جمل صفین نہروان ڈسکس کر رہا ہے. ہمارے تو ابوں کے علماء کو بھی نہیں تھی پتا. کیوں؟ اسلام کی دہشت ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے لوگوں کو جمل صفین نہروان سمجھ آئے اور اہل بیت کا مقام سمجھو. ورنہ جب آ کے حضرت امام مہدی کے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھنی ہے کہ علی حق پہ ہے تو انہوں نے کہنا یہ شیعہ ہے، تو کہاں سے ان کی بیعت کرنی ہے؟ ان سے پہلے ہی کام ختم ہو چکا ہوگا.